السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ دوستوں، کٹ پتلی حکومت گھر جائے گی۔ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا کاروبار عوام بند کرائیں گے، جیلیں بھریں گے، لانگ مارچ کریں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہیں وہ اعلانات جو آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں ان کے مقبرے کے سامنے پی ڈی ایم کے جلسے کے اندر مقررین نے کہے، اور پارٹی لیڈرز نے اس کے اوپر خاصی داد بھی سمیٹی۔ اب اگر ہم ان نکات پر غور کریں تو ایک بات بڑی کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں، یعنی کہ سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا کاروبار عوام بند کرائیں گے، کٹ پتلی حکومت گھر جائے گی، اور جیلیں بھریں گے، لانگ مارچ کریں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جلسے کے اندر اور پی ڈی ایم کی قیادت نے واضح طور پر ایک پیغام دے دیا ہے، اور ان کا پیغام کیا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ تمام اپنی مہم ہے یہ ہم چلا رہے ہیں، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ٹارگٹ بظاہر تو عمران خان ہے، لیکن اصل ٹارگٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور وہ کس حوالے سے چل رہا ہے۔ اس حوالے سے آصف زرداری صاحب نے جو بات کی نا، وہ بھی بڑے غور کے قابل۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے اس سے ملتی جلتی بات کی تھی کہ ہم نے تو رہنا ہے، آپ کی ایک ملازمت کی مدت ہے، 3-4 سال آپ رہتے ہیں، اس کے بعد آپ کو گھر جانا ہے، ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہم نے حکومت کرنی ہے۔ پھر یہ بیان دینے کے بعد نا وہ ان کو پھر کافی عرصہ دبئی رہنا پڑا تھا، لیکن آج بھی انہوں نے اس سے ملتی جلتی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو پارٹیاں بنائی تھیں پہلے بھی، وہ آپ کے جانے کے بعد وہ پارٹیاں بھی ختم ہو گئیں۔ جیسے مشرف صاحب نے پی ایم ایل کیو بنائی تھی، ان کے جانے کے بعد پی ایم ایل کیو کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اب آپ نے بھی جو پارٹی بنائی ہے تو آپ نے بھی چلے جانا ہے، تو آپ کے جانے کے بعد اس پارٹی کا بھائی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا نشانہ کون تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو چیزیں سامنے ہیں، اور وہی پرانی بات ہے کیونکہ یہ پی ڈی ایم کے اندر 2 جماعتیں ہیں جو اس حوالے سے نا اپنا تال میل بنائے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی وایا میڈیم استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک کرتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مریم نے کہا کہ جلسے کے اندر نا اپنے خطاب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس نے کہا جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم جانیں، عمران جانیں، عوام جانیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نا اب عمران کو اپنے پیچھے چھپنے کا موقع نہ دیں۔ تو اشارہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کسی کی طرف جو ان کا اشارہ تھا نا، وہ کل جو میں نے بتایا تھا، اور آج وہ معاملہ آپ کی طرف آ گیا۔ تو معاملہ تو پھر وہی آ گیا نا کہ کل ہم نے کہا تھا کسی نے نہ رو دیا، تو آج مریم کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے پیچھے چھپنے کا موقع نہ دیں، یعنی کہ اب اس کا وزن اب آپ نہ اٹھائیں۔ تو معاملہ پھر وہی ہے کہ اب نون لیگ چونکہ براہ راست افیکٹڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے گورنمنٹ کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، اور نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، ان کو سپریم کورٹ سے نااہل ہوئے، اور پھر ایک مقدمے کے اندر ان کو سزا ہوئی، اور پھر وہ جیل چلے گئے۔ تو پیپلز جو ہے نون لیگ، وہ تو براہ راست افیکٹڈ ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ اب پیپلز پارٹی کا جہاں تک معاملہ ہے، تو پیپلز پارٹی ابھی تک ایک نا اس میں شکار میں تھی، مخمصے کا شکار جسے ہم کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اب وہ براہ راست مثلا چاہت دل تو اس کا بھی بڑا کرتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناؤں، لیکن اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، لہٰذا وہ سامنے رکھتے ہیں عمران خان کو اور اٹیک کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو معاملہ اس وقت وہی چل رہا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، کہ اب دونوں فریق ہو چکے ہیں بالکل اپنے نا توپوں کا رخ انہوں نے کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، اور گولہ باری کر رہے ہیں مسلسل۔ اب جو تیسرا فریق ہے اسٹیبلشمنٹ، اب وہ تھوڑا سا نا جسے کہتے ہیں کہ وہ اب اس میں ہے کہ یار مٹی پاؤ اس معاملے میں، ذرا ٹھنڈا کرو، رفع دفع کرو۔ اب انہوں نے ایک مشن شروع کیا ہے اس پر، وہ مشن ہے محمد علی درانی کا۔ محمد علی درانی کا جیسے میں نے آپ کو کل پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ محمد علی درانی سب گئے، ان کے لیے جیل کے دروازے کھول کر انہوں نے ملاقات کی، لیکن ان کا یہ مشن ان کے لیے مشن امپاسبل ثابت ہوا، یعنی کہ شروع ہوتے ساتھ ہی ایسی چپیڑیں پڑی نا جی کہ اس کے بعد کوئی حل نہیں۔ نون لیگ نے وہ ٹکا ٹک جواب دیے ٹویٹر کے اوپر اور اپنے پریس کانفرنسوں کے اندر کہ میرا نہیں خیال کہ اب محمد علی درانی اپنے اس مشن کو لے کے آگے بڑھ پائیں گے، اب اس کے لیے کوئی اور وایا میڈیم استعمال کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپنے اس ٹارگٹ کے ذریعے جائے۔ لیکن آج ایک راستہ مریم نے ان کو دیا ہے، اگر غور کیا جائے تو اپنے خطاب کے اندر مریم نے ان کو ایک راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اپنے پیچھے عمران خان کو چھپنے کا موقع نہ دیں۔ اب عمران خان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان اس وقت وہ بھی ایک اس میں نا دائرے میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ وہ احتساب، کرپشن، لوٹ مار کا وہ لے کے علم لے کے آ گئے تھے میدان میں، اور حکومت پہ بھی چلے گئے، لیکن
حکومت کے بعد آنے کے بعد صرف یہ جو بیانیہ ہے نا احتساب کا، کرپشن کا، لوٹ مار کا، پیٹ پھاڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کچھ زیادہ دیر نہیں چلتا. حکومت کا کام ہے گورننس، اپنے معاملات کو کیسے بہتر چلانا ہے. لیکن جب سے وہ آئے ہیں 2.5-3 سال کے اندر کوئی ایک سمت بھی اس کی نا کوئی خاص نظر نہیں آتا. وہ جسے کہتے ہیں نا 1 قدم آگے 10 قدم پیچھے، ان کا وہی والا معاملہ ہے. کسی بھی ایک سمت میں آگے جاتے ہیں، پھر ایک آفٹر تھاٹ آتی ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں. لوگوں کا کیا ایشو ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں گے نا تو آپ کو ایک ہی چیز ملے گی، یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے. اب مہنگائی کو کنٹرول کرنا تو حکومت کا کام ہے نا جی. لیکن اس معاملے کے اوپر حکومت نا بالکل سائڈ پہ کھڑی ہے، لا تعلق نظر آتی ہے حکومت نا، جسے کہتے ہیں نا پیپل مزریز سے اس کو کوئی تعلق نظر نہیں آتا. وہ یہ کہتی ہے کہ یار تم تو، مجھے تو اس وقت نا یہ جو میرے سر پہ پڑی ہے میں اس سے تو نبٹ لوں، تم جانو. جیسے مریم نے کہا نا آپ جانے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم جانے، عوام جانے، عمران جانے. تو عمران بھی یہی کہتا ہے کہ جناب عوام جانے اور رب جانے اور مافیا جانے، مجھے نہ پوچھیں. تو انفیکٹ وہ جو گورننس والا تاثر ہے نا اس گورنمنٹ کے بارے میں، وہ ہے سب سے برا ایلیمنٹ جو اس گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک لگا دیتا ہے. کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں، ڈیلیورنس آپ کی پور ہے، گورننس آپ کی پور ہے، لیکن ایک چیز پر آپ سٹینڈ لے کے بیٹھے ہیں، NRO نہیں دوں گا. یار معاملات کو جب حکومتوں کے اندر معاملات کو نا کچھ آگے لے کے جانا، کچھ لو کچھ دو کے معاملات چلتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے بلاول نے اپنے خطاب میں کہا کہ جیلیں بھریں گے، لانگ مارچ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اب اصولی طور پر نا PDM اس طرف آ گئی ہے کہ ابھی ہم نے گرفتاریاں دینی ہیں، اپنی احتجاجی مہم کو تھوڑا سا تیز کرنا ہے، گرفتاریاں دینی ہیں، جیلیں بھرنی ہیں اور لانگ مارچ کرنا ہے. یعنی کہ ابھی استعفوں کا آپشن لانگ مارچ کے بعد میں چلا گیا ہے، یعنی کہ فروری کے اندر. تو لانگ مارچ 31 جنوری کو ہوگا یا 31 جنوری کے بعد ہوگا، اس کا تو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اہم سرکردہ شخصیات، جیسے آج پاپا جونز کا بہت ذکر ہوا، مریم نے بھی اپنے خطاب میں پاپا جونز کا ذکر کیا، بلاول نے بھی اپنے خطاب میں پاپا جونز کا نام لیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاپا جونز کا جب نام لیتے ہیں تو نشانہ کیا ہوتا ہے. اور بات بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک عام آدمی، کوئی بیوروکریٹ، پولیٹیشین یا کوئی اور انڈسٹریلسٹ کا اس حوالے سے بات ہوتی تو اب تک تو وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے کیس لگ چکے ہوتے. لیکن اس پر بات ہونے کے باوجود ابھی تک ادارے خاموش ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر نا ان کو اب کوئی تھوڑا بہت ایکشن لینا چاہیے. بے شک کاسمیٹک لے لیں، لیکن کوئی اشک شوئی تو ہوئی نا کسی کے، پتہ چلے یار کوئی سب لوگ ایکویلٹی کی بنیاد پر ٹریٹ ہوتے ہیں. لیکن ایکویلٹی پاکستان کے اندر تو مجھے نہیں نظر آتی، کیونکہ جو معاملات چلتے ہیں نا یہاں پہ وہ ذاتی پسند اور ناپسند پہ چلتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا المیہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، میری یہ پسند ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لوں گا. دوسرے بندے کی خواہش ہے کہ یہ ایسا ہو جائے تو وہ اس نے یہ دیکھے بغیر کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، اس نے اپنی آپ آ کے نا اس پر کہنا کہ بس پیچھے ہو جاؤ سارے، باقی میرے منو کریں دو جو میں کرنا. تو معاملات کو آگے چلانا ہے. لیکن جو ابھی اپوزیشن کی ایک موومنٹ بن رہی ہے اور جو انہوں نے اپنے لیے جو لائن آف ایکشن ڈرا کر لی ہے، وہ لائن آف ایکشن بڑی اسٹریٹ ہے اور بڑی اسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے. اور وہ انہوں نے نا ایک یارڈ سٹک بنا لی ہے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کو. اب ایک اسی یارڈ سٹک کے ذریعے ہی اس کا ناپا جائے گا معاملہ. تو یہ ہے اب صورتحال. لیکن آج کے جلسے کے اندر ایک اور چیز تھی بڑی اہم، وہ تھی مریم نواز. مریم نواز نے اپنے خطاب کے اندر نا 2-3 دفعہ میمکری کی عمران خان کے حوالے سے نا، وہ ہا کے حوالے سے انہوں نے بڑی نقل کی کہ جلسے کے اندر اگر بلاول نہیں ہے مردان میں تو عمران خان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ بلاول نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہا. دیکھا نا PDM میں پھوٹ پڑ گئی. اور پھر اگر کسی جگہ پہ مریم نہیں ہوتی یا کسی جگہ پہ فضل الرحمان نہیں ہوتی تو ان کا بھی سیم جیسچرز ہوتے ہیں. تو انفیکٹ یہ بات دیکھنے میں تو بڑی وہ لگتی ہے نا کہ بڑی لائٹ موڈ کے اندر کر لی یا تمسخر اڑا دیا. تو اندازہ لگا لیں کہ اس ایک بات سے کہ پرائم منسٹر کا یا حکمران جماعت کا اب ایک عمومی تاثر ایک ملک کی بڑی اپوزیشن پارٹی کیا دے رہی ہے.
تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے. اگر حکومت اس کو سوچے اور واقع اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے رویوں پر غور کرے, کچھ حل تلاش کرنے کی کوشش کرے. اگر تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے تو ہٹے, تاکہ کوئی راستہ کھلے آگے سے اور بات چیت آگے بڑھے. ڈیڈ لاک کسی بھی جگہ پر ٹھیک نہیں ہوتا, باٹل نیک نہیں ہونا چاہیے معاملات کو نا. ہمیں راستے نکالنا چاہیے, راستے نکالیں گے تو نظام آگے چلے گا, نظام آگے چلے گا, معیشت آگے چلے گی, ملک آگے چلے گا, لوگوں کی زندگی اندر کچھ بہتری آئے گی. اور اگر نئے الیکشن بھی کرانے پڑیں تو میرا خیال ہے آگے بڑھنے کے لیے نئے الیکشن بھی کرانے چاہیے, کیونکہ یہ غیر جمہوری کام تو نہیں ہے نا جی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.